السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی مخلوقات پیدا کیا ہے۔ اس میں سے ایک مخلوق اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف ایک شکل میں نہیں پیدا کیا بلکہ الگ الگ قبیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ اور یہ پیدا کرنے اور الگ الگ قبیلے بنانے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، ایک دوسرے کو جان سکے، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ اس وجہ سے ہم نے لوگوں کو الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ قبیلوں میں بانٹ کر کے ہم کو ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی ہمدرد بننا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک گروہ کو قبیلوں میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ قبیلے کچھ اور مقصد کے لیے یا کسی اور مذہب کے لیے یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپس میں تعارف کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ نسل اور الگ الگ قبیلے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح آتی ہے کہ انسان جب ہم اپنے اپنے خاندان ہیں، اپنے اپنی بستی والے، اپنے اپنے محلے والے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر الگ ہے، تو ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ انسانیت ہے۔ اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتا ہے تو انسانیت نہیں ہے، وہ اپنا ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جانور سے بھی بدتر صفت ہے۔ آپس میں مدد کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ دینا، یہ اسلام میں بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ اسلام اس کی بہت ہی اہمیت دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں۔ صحابہ اکرام کی تعریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں، اشداء علی الکفار، کہ کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام پر وہ بہت ہی زیادہ سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بہت رحم کرنے والے تھے۔ رحم کرنے میں سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا درجہ مدد کا آتا ہے، کہ کوئی کسی پر رحم کھانے کا مطلب ہی یہی ہے، وہ اس سے ساتھ دے رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کے لیے وہ کچھ قربانی دے رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام آپس میں بہت ہی زیادہ مدد کرنے والے، آپس میں بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا صحابہ اکرام کے لیے ایک بھائی چارگی کی مثال تھی، جو تاریخ اس بھائی چارگی کے موضوع کو بہت ہی زیادہ واضح دکھاتا ہے، جو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ جیسا ہم بھی آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چند قبیلے والے جب اسلام قبول کیے تھے، ان کو 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، اس میں ایک صفت نصر المظلوم بھی تھا، کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ باقاعدہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بعد، نبی بننے کے کئی سال کے بعد بھی اس حلقے کو، حلف الفضول کو یاد کیا کرتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس جماعت کے ساتھ مظلوم کی مدد کرنے اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے اور قرضدار کے قرض کو، اور جہاں پر انسان کمزور ہے اور جہاں پر انسان محتاج ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اور باقاعدہ اللہ کے رسول نے اس میں داخلہ لیے تھے، اور وہاں پر اللہ کے رسول کام بھی کیا کرتے تھے۔ اور نبوت کے کئی سال کے بعد اللہ کے رسول پھر یاد کرتے ہیں کہ اگر حلف الفضول آج بھی ہوتا اور اگر مجھے دعوت دی جاتی تو ضرور میں حلف الفضول کا ساتھ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک دوسرے کی مدد کے بارے میں بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں کسی نہ کسی کی مدد ہوا کرتی تھی، کسی نہ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیا کرتے تھے۔ اچھا، مدد کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسی تھی؟
تو ہم بھی کس طرح آپس میں مدد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتا ہے تعاونوا وتعاونوا علی البر والتقوی کہ آپ اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور آپ گناہ کے کاموں میں اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، خلاف ورزی میں ساتھ مت دو، بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ مدد کہاں پر ہونی چاہیے اور مدد کہاں نہیں کرنی چاہیے. مدد وہاں پر ہو جہاں پر کسی کا فائدہ ہو، کسی پر ظلم روکا جائے، کسی کی تکلیف کو دور ہٹایا جائے، کسی کی بیماری دور ہٹا دیا جائے، اور کسی کی کمزوری کو ہم بچایا جائے، کسی کی عزت کو بچایا جائے. اس طرح جہاں پر ایک انسان کو یا ہم کو یا کسی کو فائدہ ہو، جہاں پر کسی کا نقصان نہ ہو، ایسی جگہ پر مدد کرنا چاہیے. وہاں پر نہیں جہاں پر اپنا فائدہ کسی کا نقصان یا کسی کا فائدہ اپنا نقصان، اس طرح کی جگہ پر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہیے. مدد نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاص طور پر آپ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، اچھائی بتاتے رہیں اور برائی بتاتے رہیں. یہ سب سے بڑی مدد ہے. یہ سب سے بڑی مدد ہے کہ آپ نیکی کا راستہ لوگوں کو بتائیں. اگر نیکی کا راستہ نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، آپ ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی دیکھنے کے باوجود بھی خاموش رہ جاؤ گے، او لیوشکن ان یبعث علیکم عقابا منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی سزا، کوئی عذاب، کوئی عقاب نازل کرے گا. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے مگر اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی مدد کے بارے میں بیان کیا کہ کون سی اصلی مدد ہوا کرتی ہے. اصل ایک دوسرے کا ساتھ کس میں ہوتا ہے کہ انسان حق کا راستہ بتانا چاہیے جو موت کے بعد اس کی اصل زندگی ہے. انسان جہاں پر گناہ کرتا ہے اسے نیکی کی طرف دعوت دینا چاہیے، جہاں پر وہ غلط ہے اسے صحیح دکھانا چاہیے، صحیح رہنمائی کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہے گا. تو واقعی بات ہے کہ تجربے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کسی اور ایسے راستے سے کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. مدد کرنا یہ انبیاء کی بھی صفت تھی، مدد کرنا یہ اولیاء کی صفت تھی. یہ باقاعدہ ہر نبی کے زندگی میں ایک دوسرے کی مدد دیکھ سکتے ہیں. ذوالقرنین کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب یاجوج ماجوج ایک بستی والوں کو بہت ہی زیادہ تنگ کر رہی تھی، ان کو تکلیف دے رہی تھی، تو ذوالقرنین انہوں نے اس وقت درمیان میں ایک دیوار ان کو بنا دی جو ان کی مدد کی ثابت ہوئی اور ان کے لیے سکون کی زندگی بن گئی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایک دوسرے کو آپس میں مدد کرنے کا ایک بہترین طریقہ سکھایا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم، ظالم کو آپ مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. ظالم کو بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی مدد ہم کیسے کرتے ہیں کہ ظالم کے ظلم سے روکتے ہیں، مگر ظالم کو ہم کیسے مدد کریں گے؟ اسے نصیحت کریں گے، مظلوم سے اسے دور کریں گے، مظلوم پر ظلم کرنے سے اسے رکائیں گے، اسے اچھائی کی طرف لے کر جائیں گے. جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس ظلم سے رکانا یہ ظالم کی مدد ہے، اور مظلوم کو ظالم سے دور کرنا یہ مظلوم کی مدد ہے. دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ساتھ دینے کا حکم دیا ہے. اچھا، مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں. مدد کا مطلب صرف اور صرف طاقت سے اور ہاتھ سے ہی نہیں، مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نصیحت کی جائے،
کہ سب سے بہترین مدد یہی ہے کہ ایک برے آدمی کو جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، لوگوں کا مال چراتا ہو، لوگوں کا مال کھاتا ہو، جہاں پر اس کی تجارت دھوکے میں ہو، لوگوں کو اپنی تجارت سے تنگ کرتا ہو، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو یا تاجر ہو، عام انسان ہو، آپ اسے نصیحت کریں۔ اگر آپ کی نصیحت سے وہ بدل جاتا ہے تو یہ سب سے بہترین مدد ہے اور سب سے بہترین نصرت ہے۔ دوسرا طریقہ آپ مال کے ذریعے کرتے ہیں۔ مال کے ذریعے جہاں پر مسلمان قیدی ہیں ان کو آزاد کرا سکتے ہیں، جہاں پر قرض دار ہیں ان کو آپ ان کا قرض دور کر سکتے ہیں، جہاں پر بیمار ہیں ہاسپٹل پہنچ کر کے ان کا علاج کرا سکتے ہیں، جہاں پر مسافر کے لیے تنگی ہے مسافر خانہ بنا سکتے ہیں یا سواری رکھ کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، جہاں پر غریب ہیں ان کے گھر تک آپ مال پہنچا کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے بہت سے طریقے ہیں جو آپ ضرور لوگوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایک تیسرا طریقہ مدد کا سفارش ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، مگر آپ کے عہدہ بہت چلتا ہے، تو آپ کی بات کی لاج رکھی جاتی ہے، آپ کی بات اور آپ کی زبان پر وزن ہے، تو جہاں پر آپ کی بات چلتی ہے لوگوں کی سفارش کریں تاکہ صحیح سفارش ہو، جو اس کی سفارش آپ کی سفارش اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ من یشفع شفاعتا حسنہ یکف عنہ نصیب منہا، جو کوئی کسی کو بہترین سفارش اچھی سفارش میں ساتھ دیتا ہے، اس کے بعد جانب سے سفارش کرتا ہے، تو باقاعدہ اسے بھی اس سے حصہ دیا جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں سے بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اچھی سفارش کسے کہتے ہیں؟ کوئی اسکول میں پڑھنا چاہتا ہو، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو، کوئی مدرسہ جانا چاہتا ہو، وہاں پر اسے سیٹ نہیں ملتی ہے، اگر آپ کی بات وہاں پر چلے گی، ایک سفارش کر دو اور باقاعدہ جتنا علم حاصل کرے گا اور جتنی نیکیاں حاصل کرے گا اس میں آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ ایک اور نصرت کا چارواں طریقہ دفاع ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو دفاع کر کے مظلوم کو بچا سکتے ہیں۔ تو نصرت کے مدد کرنے کے ساتھ دینے کے الگ الگ طریقے ہیں، کسی بھی طریقے کو ہم اپنانا چاہیے اور جہاں پر مظلوم لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جتنی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں ہم ہر بری چیز کو روک کر کے ہر اچھی چیز کو ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیکی پر ساتھ دو اور تقوی کے کاموں میں ساتھ دو، برے کاموں میں ساتھ مت دیا کرو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر دروس اور جہاں پر اذان ہوتی ہے، جہاں پر جمعہ چلتا ہے، وہاں پر کوئی بلا کر نہیں آتا، وہیں اگر کہیں پر دعوت چلتی ہو، شادی ہو، پروگرام ہو، جہاں پر فلم ہو، جہاں پر کوئی اور ناچ گانا ہو، جترا ہو، کوئی اور چیز بھی چلایا جاتا ہو، وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو خود اپنے ہاتھ سے ٹکٹ لگا کر کے لے کر جاتے ہیں۔ یہ برائی پر آپ ساتھ دے رہے ہیں، اچھائی کو روک رہے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، اچھائی میں ساتھ دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، یہ بھی اچھائی کا ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیکی کے کام میں دوسروں کو ساتھ دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔